پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا خودکش حملہ، 3 اہلکار شہید، 2 دہشت گرد اندر گھسنے کی کوشش میں ہلاک. سیکیورٹی صورتحال پر سنگین سوالات پھر سے جنم لے رہے ہیں. ضمنی انتخابات میں نون لیگ کا کلین سویپ، قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 6 نشستوں پر کامیابی. اس کے ساتھ ہی قومی اسمبلی میں نمبر گیم تبدیل. نون لیگ اب پیپلز پارٹی کے بغیر بھی سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے. این اے 182 ہری پور میں عمر ایوب کی خالی نشست پر نون لیگی بابر نواز خان کامیاب. پی ٹی آئی کو سخت دھچکا، ضمنی انتخابات میں بھی میرٹ پیچھے رہ گیا، موروثی سیاست جیت گئی. رانا ثناء اللہ کے بھائی سمیت کئی ایم این ایز اور ایم پی ایز کے رشتہ دار کامیاب ہوئے. یہ تاثر کیوں مضبوط ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست مکمل طور پر خاندانی کاروبار بن چکی ہے. محمد زبیر کی حکومت پر کڑی تنقید. آئی ایم ایف رپورٹ پر حکومتی خاموشی وہی ہے جو جنگی جہاز گرنے پر مودی کی خاموشی تھی. اگر رپورٹ غلط ہے تو اسے غلط ثابت کرنے کی ہمت دکھائیں. آئی ایم ایف کی تشویش، پاکستان کے آڈٹ نظام میں سنگین خامیاں، سرکاری فنڈز میں 40 کھرب روپے کے مالیاتی خطرات کا انتباہ. آڈیٹر جنرل کے دفتر کی مکمل آزادی کا مطالبہ. وفاق اور پنجاب میں خریداری قواعد کی تبدیلی پر آئی ایم ایف کا اعتراض. بغیر بولی ٹھیکے دینے کی پالیسی ختم کرنے کا دباؤ. یہ تمام موضوعات ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، سٹارٹنگ فرام انفارچونیٹ انسیڈنٹ، اور پھر ہم نے بات کرنی ہے جو ضمنی انتخابات ہیں اس کے اوپر. جی، پشاور کے اندر جو ہے آج ایف سی، جو اب پہلے فرنٹیئر کانسٹیبلری کہلاتی تھی، اب وہ فیڈرل کانسٹیبلری کراتی ہے، اینڈ ان دی ہارٹ آف پشاور، شہر کے بالکل اندر صدر کے پاس، اس کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر یہ خودکش حملہ ہوا. اس میں 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے اور 2 جو تھے دہشت گردوں کو مار دیا گیا. بس یہ یاد دہانی ہے کہ ہم اپنے الیکشنئرنگ میں اور سیاست میں اور اندرونی مسائل میں پھنسے ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ملک کے اندر جو ہے سیکیورٹی کا ایک ایشو زندہ ہے اور وہ ٹلا نہیں ہے. اور کے پی اور بلوچستان 2 صوبے اس کی بالکل جو ہے اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ بڑے سنگین صورتحال ہے. صرف یہ یاد دہانی ہے تو اس کا بھی ہے. مگر ظاہر ہے آج کی جو بڑی سٹوری ہے وہ الیکشنز ہیں کہ بائی الیکشن جو کروائے گئے، 13 سیٹوں کے اوپر الیکشن کروائے گئے. اس میں سے ایک پیپلز پارٹی جیت گئی، باقی تمام جو ہے نون لیگ جیت گئی. 6 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور 5 جو ہے 12 میں سے 6 ان کی ایم پی اے کی پنجاب کے اندر خاص طور پہ نون لیگ کو مل گئی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کا اپنے بغیر پیپلز پارٹی کے بھی نیشنل اسمبلی کے پاس، ان کے پاس حکومتی اتحاد کے بعد سمپل میجارٹی ہو گئی ہوئی ہے. 170 کے قریب بتا رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں بنتی ہیں. اب ان کو میجک نمبر 168 ہو گیا ہوا ہے، سو ان کے پاس ہے. اب یہ اس کی جو سارے کی اوور آل جو ویو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 2 دھڑے ہیں پاکستان کے اندر. ایک پی ٹی آئی کہہ لیں کہ اس کا مخالف دھڑا کہہ لیں، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں ورسز پی ٹی آئی کہہ لیں. وہ جو ہے نا بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اور کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور کافی عرصے سے اور سالوں سے یہ سلسلہ جا رہا ہے. پتہ نہیں کہاں جا کے یہ کہیں نہ کہیں آپس میں کچھ تصفیہ ہو جائے گا، ایک جیت جائے گا یا ہار جائے گا، یا یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا. ایسے رہنے کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ریاست پاکستان جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے. ادارے کمزور پڑتے جا رہے ہیں، رول آف لا کمزور پڑتا جا رہا ہے، عدلیہ کمزور پڑتی گئی ہے، انتظامیہ کمزور ہو چکی ہوئی ہے. حکومت بھی جو ہے کہنے کو یہ 13 میں سے 12 سیٹیں نون لیگ لے گئی ہے، پیپلز پارٹی نے مظفر گڑھ سے ایم پی اے کی سیٹ نکال لی ہے. مگر اس سے کیا سوال یہ ہے کہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے. تو میں اگر ٹریڈیشنل روایتی سیاسی منطق سے دیکھوں تو مجھے اس کی منطق نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو 13 سیٹیں جو بائی الیکشن کے اندر وہ کروایا گیا، کہنے کے تو وہ ایک فساد ہے کہ جی یہ قانونی مسئلہ تھا اور دیکھیں وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اور عدالتوں کے ذریعے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. مگر کیا ضرورت تھی اس سے؟ اس کے بغیر بھی کیا کمی تھی؟ پی ٹی آئی کیا کمال دکھا رہی تھی؟ وہ بالکل دبے میں ہیں. 8 فروری کے بعد مقدمات میں ہیں، لوگ جیلوں میں ہیں، مارے ہوئے ہیں، دوڑے ہوئے ہیں، اور پارلیمان کے اندر بھی کوئی ان کا بہت زیادہ کوئی چمتکار وہ نہیں دکھا رہے تھے. تو مزید یہ سیٹیں لے کے پی ٹی آئی نے بہرحال ان کو پی ٹی آئی جو پیپلز پارٹی جو ہے
وہ حکومتی اتحاد کو سیاسی وجوہات کی وجہ سے چاہیے. نمبرز گیم کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کروائی, 27ویں کروا لی, تو وہ تو ضرورت نہیں تھی. تو ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھیں گے, گو کہ اب ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہے, تو پھر ضرورت کیا تھی یہ 12 سیٹیں لے کے, کیا پوائنٹ کیا اپروو کیا گیا. ایک تو ان کی طرف سے حکومتی اتحاد کی طرف سے سوال ہے. دوسرا اس سے بھی بڑا سوال پی ٹی آئی کی سیاست کا ہے کہ یہ اس کی کوئی منطق کہ جناب یہ بائیکاٹ بھی کرنا ہے اور نہیں بھی کرنا, کہ جی وہ 13 سیٹوں میں سے جو ہے 2 سیٹیں جو ہے نا وہاں پہ بائیکاٹ نہیں کرنا. کہ جی لاہور میں فار ایگزامپل حماد اظہر کی جو سیٹ, میاں اظہر کی سیٹ تھی, تو ان کے کزن کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا, وہاں 40,000 سے پی ٹی آئی ہار گئی. ہری پور میں جو کہ اپنے صوبے کے اندر کے پی کے اندر تھا, وہاں 44,000 سے بتایا جا رہا ہے. اب دونوں طرف سے ظاہر ہے وہ الزامات ہیں, وہ ٹنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے یہ دکھایا مریم بی بی کا بھی اور یہ وزیر دفاع کا بھی, خواجہ آصف کا بھی, کہ جی ہم نے دیکھ لیں جیت لیا. نواز شریف کا بھی غالباً بیان آیا کہ ہم نے جو ہے نا دوبارہ رخ موڑ دیا ہے سیاست کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی, فارم 45 کے ذریعے دوبارہ جتوا لیا گیا. تو مجھے پی ٹی آئی کا, میں ہمیشہ میرا یہ خیال رہا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے اور سیاستدان کے لیے نو میٹر واٹ ان کو جو بھی حالات ہوں الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہ لیسن آف سبق تاریخ کا بھی یہی سبق ہے. فار ایگزامپل تاریخ میں بے تاشا آئرلینڈ نے 100 سال اپنی جنگ برطانیہ کے سامراج کے ساتھ لڑی, اس میں وہ بھاگے نہیں. جیری ایڈمز تھے, شن فین کی ان کی جو پارٹی تھی, آئرش کا پولیٹیکل ونگ جو تھا بزامت کا, تو انہوں نے وہ ہار جاتے تھے ہر دفعہ, مگر وہ برطانیہ کا اوتھ نہیں لیتے تھے کہ وہ کہتے تھے میں ملکہ برطانیہ کا وہ اوتھ نہیں لوں گا کہ میں ان کے آگے سرنگو ہو گیا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا, بائی الیکشن ہوتا تھا جیری ایڈمز کی سیٹ پہ آئرلینڈ کے اندر, اور وہ اوتھ نہیں لیتے تھے, وہ ایک کرائسس رہتا تھا. وہ پھر بائی الیکشن ہوتا تھا, پھر وہ جیت جاتے تھے. وہ تواتر کے ساتھ کئی دفعہ جب ہو گیا تو انہوں نے پھر ان کا ایک آفس کریٹ کر دیا کہ جناب یہ بغیر اوتھ کے ہی یہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کا ایک دے دیں گے, آپ بھی رہیں تو ایسی ریسورسز کا لوگوں کو بھی تقریب میں کرنا, اور انہوں نے بھی باز نہیں آنا لڑنے سے, اور ہم نے بھی باز نہیں آنا ان کو جو ہے موقع نہیں دینا. تو کئی دہائیوں تک وہ جیری ایڈمز وہ حصہ بھی رہے پارلیمان کے, اور انہوں نے اوتھ نہیں لیا مگر وہ پارلیمان کا حصہ رہے. ہمارے ہاں 1985 میں فار ایگزامپل ایوب خان نے پہلے بی ڈی کا الیکشن کروا دیا پارٹی کے بغیر, اس سے ان کی لیجٹیمیسی کو کوئی اس سے فائدہ نہیں تھا پہنچا. 1985 میں ضیاء الحق نے غیر پارٹی کی بنیاد نان پارٹی بیسس کے اوپر کو آیا, پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا. بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیں ان کی کئی نشستوں میں وہ اقرار کرتی تھی کہ وہ شاید اتنی عقل مند نہیں تھی, وہ آپ نے جگہ دے دیتے ہیں آپ کسی اور پارٹی کو. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہے ہارتے 13 کی 13 سیٹوں پہ وہ الیکشن لڑنا چاہیے تھا, اور اگر وہ دھاندلی کرتے یہ پھر یہ الزام لگاتے تو کرنے دیتے ان کو, اور ان کی بدنامی ہوتی, اور ہمارے جیسے لوگوں کو موقع ملتا کہ دیکھیں یہ والا ہوا ہر جگہ پہ. کیونکہ آپ کینڈیڈیٹ کو جب آپ نے وہ چھوڑ دیتے ہیں, آپ اس کو میدان میں نہیں اتارتے, جو 2,000 لیں 4,000 ووٹ لیں 5,000 لیں جتنے مرضی لیں, اس سے ان کا ووٹر جو ہوتا ہے, جو ان کے سپورٹر ہوتے ہیں وہ موبلائزڈ رہتے ہیں. کھلاڑی کو پہلوان کو اکھاڑے میں رہنا پڑتا ہے. یہ تاریخ کا بھی سبق ہے اور ہماری الیکٹورل پالیٹکس کا بھی یہی لیسن ہے. تو میں ان سے ایگری نہیں کرتا. اور اس کے بعد نقصان کیا, میں سمجھتا ہوں پی ٹی او کو نقصان ہوا ہے کہ لاہور جو گڑھ تھا انہوں نے پہلے بھی کون سی کسر چھوڑی ہوئی تھی, تو وہاں مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہوئی ہے کہ وہ 34,000 کی ووٹ سے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی ہار گئی ہے. کے پی میں ہاں پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہے کہ وہ لاکھ کہتے رہے کہ جناب ہماری جو تھی 50,000 کی ووٹ تھی جیتے ہوئے تھے, اور ہمیں 44,000 ووٹ سے ہرا دیا گیا, فارم 45 تھا, اور ہمارے پولیٹیکل ایجنٹ کو جی گنتی میں نہیں جانے دیا.
بھائی وہاں آپ کی جو یہ مت تھی کہ کے پی میں اب با اختیار گورنمنٹ ہے، وہ مت ٹوٹی ہے کہ آپ کے اپنے صوبے میں 8 فروری کے الیکشن میں بھی پورے پاکستان میں کروا لیا، کے پی میں ڈیفرنٹ رزلٹ آیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گڈا پور کے پہ زیادہ با اختیار گورنمنٹ آئی ہے، تو کیسے یہ ہو گیا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ ہار جاتے ہیں اپنے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا پولیٹیکلی نقصان ہے۔ بالکل عامر صاحب، یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے، اور ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم جی زبیر، بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ میں اپنی ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے رہا تھا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے، جو مرضی حالات ہوں، مگر آپ اوورآل میں چاہوں گا پہلے کہ جو بائی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، کس نے کیا کھویا، کیا پایا؟ عامر دیکھیں، ایک میرا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہے کہ جی آپ کو کبھی بھی الیکٹورل بیٹل خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کئی دفعہ اس کا صرف امیڈیٹ نقصان نہیں ہوتا، لانگ ٹرم بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ ہسٹری میں جا کے دیکھیں 85 کے پارٹی لیس الیکشن تھے، پیپلز پارٹی آج بھی ریگریٹ کرتی ہے کہ انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا، اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اسی الیکشن میں پھر وہ امرج ہو کے آئے تھے اس وقت کے نئی کھلاڑی، نواز شریف، شہباز شریف، چودھری نثار، شیخ رشید، جاوید ہاشمی، یہ اس میں سے پھر ہوتا یہ ہے کہ کچھ اچھے ہوتے ہیں جو اپنی جگہ بناتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے، سپیس ملتی ہے، اور وہ جو پرانا کھلاڑی ہوتا ہے جس کا کانسٹیٹوینسی پر ہولڈ ہوتا ہے وہ پھر، اور پاکستان میں جس طرح سے کانسٹیٹوینسی پالیٹکس ہوتی ہے، جوڑ توڑ کی، ہیلپ کرنے کی، تھانہ کچہری کی پالیٹکس کرنے کی، نوکری کی پالیٹکس، کالج میں داخلوں کی، تو اس سے پھر جو سمارٹ ہوتا ہے وہ جگہ بنا سکتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ڈیفرنٹ تھا بائی الیکشن۔ بائی الیکشن میں اگر آپ راجہ سکندر ہی، ظاہر سی بات ہے ان کو رکھا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہی ول مینوپلیٹ دا الیکشنز، اس میں تو کسی کو کوئی سٹارٹنگ سے ہی کسی کو کچھ شک اگر تھا تو میرا خیال ہے وہ پاکستان میں رہ ہی نہیں رہا تھا، اس کو 2024 کے الیکشن کا نتیجہ نہیں پتا تھا، یا کس طرح سے فارم 47 اور یہ سب کچھ ہوا۔ تو آپ کیسے یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ فری اینڈ فیئر بالکل الیکشن ہوگا؟ اور اس میں یہ پری پول کی بھی بات ابھی نہیں کر رہا، پری پول وہ جو الیکشن ورکرز کو اٹھانا، تنگ کرنا، میٹنگز نہ کرنے دینا، تمام وہ مشکلات جو کہ الیکشن میں آپ کے لیے جیتنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے کہا کہ کے پی میں جس طرح کا آپ حکومت، بٹ پلیز آلسو انڈرسٹینڈ کہ ایک کا انفلوئنس بھی پورے پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ میں زبیر یہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور جو وہ بیلنسنگ ایکٹ کرتے تھے تو ان کے اوپر پی ٹی آئی کی جو ورکر ہے وہ الزام لگاتا تھا کہ ان کا بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے، تو ایک با اختیار وزیر اعلیٰ لے کے آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ سو کے پی کے اندر 8 فروری میں بھی ڈیفرنٹ رزلٹ آیا تھا، تو اس کی روشنی میں جب یہ آپ کی جو ایک آپ نے امیج اپنا نیا بنایا تھا کہ ہم اپنے صوبے میں یہ نہیں ہونے دیں گے، تو پھر ہری پور کا یہ رزلٹ کا پی ٹی آئی کو میں سمجھتا ہوں اس کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیں نا، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سائیکولوجیکلی کیا امپیکٹ ہوگا پنجاب میں بھی، اور خاص طور پر ہری پور کے الیکشن کے رزلٹ سے۔ ابھی آپ صفائیاں پی ٹی آئی کو دینی پڑ رہی ہیں کہ نہیں جی وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، تو پھر لوگ کہتے ہیں پھر آپ لڑے کیوں تھے، آپ کیوں گئے تھے؟ اور پھر آپ کی تو حکومت اپنی کے پی میں آپ کی حکومت تھی، تو اگر آپ کے کے پی میں آپ کی، بالکل صحیح بات ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے، میں اگر ہوتا میں یہ کہتا کہ جب ہم نے عمران خان نے فیصلہ کیا بائیکاٹ کرنے کا تو لیٹس گو فار دا بائیکاٹ۔ اب یہ عمر ایوب ایک ظاہر ہے سمجھتے تھے، یا وہاں حماد حسن سمجھتے تھے کہ جی ہمیں لڑنا ضروری ہے، اگر ویکیٹ کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا، بٹ ان کو اس پریکٹیکل حالات بھی تو سمجھنے چاہیے تھے کہ یہ کتنا زیادہ دشوار ہوگا۔ اور بائی دا وے اگر یہ پی ٹی آئی جیتی بھی، اور تھوڑے پلیز گو بیک ٹو 2024 جسٹ 1.5 years ago، 1,92,000 1,92,000 شاید ووٹ لیے تھے عمر ایوب نے، تو اور میرے اپنے ذاتی خیال میں سب سے زیادہ ووٹ تھے پورے پاکستان میں ان کے، تو اتنا پی ٹی آئی کا ہولڈ تھا فیبری 2024 میں۔ اگر یہ ٹف الیکشن کر کے جیت بھی جاتے تو پھر بھی یہ ہوتا کہ جی آپ کا جو
متھ تھی کہ جی آپ خاص طور پر کے پی میں وہ ہم نے توڑ دیا. تو آئی تھنک وہ آپ نے بڑی آپ نے جو ہے نا سمو دیا ہے پورے سمندر کو اس جملے میں کہ راجہ سکندر سلطان کے ہوتے ہوئے اور کیا امید کی جا سکتی تھی. اٹ واز ریٹن آن دا وال. میں ان کی بھی جو حکومتی جو اتحاد ہے ان کی بھی سیاسی بدتک سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 13 سیٹیں جو ہیں بائی الیکشن جو کروا دیے گئے تو اس کی بھی کیا منطق تھی. ان کے پاس پہلے ہی 26ویں آئینی ترمیم بھی کروا لی, 27ویں بھی کروا لی. کہنے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نہیں, یہ عدالتی نظام اس کے تحت یہ ہوا. مگر آپ کو ہمیں راجہ سکندر سلطان کے ہوتے ہوئے اور باقی حالات کے پتہ ہے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. تو اس سے کوئی ان کو پولیٹیکل گین, سیاسی کیا فائدہ ہوا حکومتی اتحاد کو سمپل میجورٹی لے کے نیشنل اسمبلی میں؟ I don't think so. ان کو اتنا اس سے سیٹسفیکشن ہے جتنا ایک یہ تاثر دینے میں. کیونکہ اگر آپ ریاکشن بھی دیکھیں پی ایم ایل این کے لیڈرز کا کہ جی وہ جو متھ تھی وہ بھی ہم نے ختم کر دی. تو اب آپ دیکھیں گے ٹی وی پروگرامز میں بھی جب آپ یہ کہیں گے نا کہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں, وہ کہیں گے ہم نے ابھی 13 سیٹوں میں ہرایا بھائی, آپ کو 12 سیٹوں میں, آپ بات کیا کر رہے ہیں. اب پھر وہ بحث شروع ہوئے گی یہ کیسے الیکشن ہوئے تھے, اس پہ دھاندلی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. 2024 فیبری کے شواہد بہت زیادہ تھے, سب کے سامنے تھے. پی ایم ایل این بھی شرماتا تھا, ان کا لیڈر بھی دفاع کرتے ہوئے, وہ کہتے 2018 میں بھی تو ہوئے تھے. مطلب یہ نہیں کرتا تھا کہ 2024 میں نہیں ہوئے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں گے, آج میں نے نہیں دیکھا کوئی پروگرام, وہ پی ایم ایل این کے جو بھی نمائندہ ہوگا اس کا بالکل ایک باڈی لینگویج ڈفرنٹ ہوگی. وہ کہیں گے کہ ہم نے پروو کر دیا ہے کہ 2024 کا الیکشن واز ناٹ جسٹ کہ فارم 47 اور یہ سارا نہیں تھا, ہم جینوئنلی جیتے تھے. تھوڑی بہت ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن اب وہ یہ کلیم کریں گے اور یہ سائیکولوجیکلی ان کے ورکرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اس وقت دیکھیں فرینکلی سپیکنگ مجھے یہ نہیں پتا فیصل آباد میں کیا ہوا, کس طرح سے کنڈکٹ ہوا, یا لاہور میں کس طرح سے. اس قسم کے شواہد تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں زیادہ آئیں, اگلے 24 گھنٹے میں, 48 گھنٹے میں. ہری پور میں آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ ہیپنڈ, یہ 40,000 ایک دم سے کیسے چینج ہو گئے. بٹ 2024 کے تو جو بھی انڈیپینڈنٹ بھی وہ تھے نا. اچھا پھر ایک اور بھی چیز ہے عامر, پلیز دیکھیں دھاندلی سے بھی سیکھتا ہے. 2024 میں جب الیکشن ہوئے تھے اور جس طرح سے ان کو ایک دم سے they were caught on the wrong side, پی ایم ایل این, انہوں نے یہ اسیوم کیا تھا کہ اتنی مشکلات ہم نے پی ٹی آئی کے لیے پیدا کر دی ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن شام کو جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی اور 9 ساڑھے 9 بجے بالکل کلیئر ہو گیا, تو اس وقت انہوں نے فارم 47 جس طرح سے بنائے وہ اتنے پتھیٹک طریقے سے, اور ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ 147 کو انہوں نے آگے 2 0 لگانے تھے تو بالکل کلیئر تھا, یا ایک 147 کو انہوں نے 147 بنانا تھا ایک, تو وہ بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا کہ یہ فارم جو اپلوڈ ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر یہ دھاندلی شدہ ہیں. اب آئی ایم 100% شور کہ انہوں نے یہ اگر جو کی بھی ہوگی اس میں زیادہ سمارٹنس ہوگی اور اس طرح کے شواہد نہیں آئیں گے جیسے 2024 کے الیکشن میں آئے تھے. So psychologically going into سائیکولوجیکلی بھی زبیر میں نفسیاتی میسج کا بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ 27ویں ترمیم کے بعد ایک مکمل جو میسج دیا گیا کہ ایک تسخیر ہو چکی ہوئی ہے تمام اداروں کے اندر جو ہے, اور وہ میسج میرا خیال آ گیا. اب یہ مور اوور کہیں نہ کہیں تو ختم ہوگا. اس کے بعد مور اوور کر کے ہم نے تو سیاست پڑھی کہ وہ کیرٹ اینڈ سٹک پڑھتے تھے کہ جناب ابھی تھوڑی سی گنجائش نکال کے دیکھ لیا نا, آپ کو بالکل پسپا کر دیا, اب یہ لیں چھوٹی سی یہ 2-1 گاجریں بیٹھ کے کھائیں آرام سے کونے میں. تو یہ مور اوور ویئر ڈز اٹ اینڈ؟ سو ایگزیکٹلی میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو میں یہی کہتا ہوں نا کہ اس میں جو بیٹل لائنز ڈرون ہیں یہ ایک بالکل مختلف نیچر کی ہیں. یہ اس کی ریسنٹ ایگزامپلز ہمیں جیسے نواز شریف کے لیے مشکلات پیدا ہوئی تھیں, یا 2099 کے الیکشن کے بعد الیکشن کو کے بعد جس طرح مشکلات نواز شریف یا بے نظیر شہید ان کے خلاف ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف, وہ اس کا لیول بہت کم تھا.
the stakes are far higher. تو moreover وہ نہیں ہوگا کہ کیرٹ لے لے دو, نہیں ہوگا, وہ کرش کیا جائے گا, ہر میدان میں کرش کیا جائے گا. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے. اگر تاریخ میں بھی دیکھیں, انگریز کا سامراج تھا, یہاں پہ آہستہ آہستہ انہوں نے الیکٹورل 1935 کے ریفارم, 1919 کے ریفارم, آہستہ آہستہ گنجائش نکالنی شروع کی. اسی طرح یہ ایوب خان کا تھا, پہلے ڈکٹیٹرشپ رہی, آہستہ آہستہ بی ڈی الیکشن کر کے ایک سیمبلنس آف ڈیموکریسی. ضیاء الحق کا بھی یہی رہا, مشرف کا بھی یہی پیٹرن رہا. یہ سو تاریخ کا ایک پیٹرن رہا کہ آہستہ آہستہ ان ڈیو ٹائم جو ہے آپ ایز آؤٹ کرتے ہیں, ایک فیئرنیس کی ایک سیمبلنس کریٹ کرتے ہیں. یہاں وہ مجھے نہیں نظر آتی. اور صاحب میرے آگے یہ پڑھی ہوئی ہے, میں نے آپ ہی پڑھ دیں کہ یہ موروثیت کی جو ایک میسج گیا ہے کہ نون لیگ کے الحمدللہ تقریباً تمام ہی جو کینڈیڈیٹ ہیں, فیصل آباد میں یہ پڑھیے گا. یہ ضمنی الیکشن میں جو پی پی 116 فیصل آباد میں وفاقی مشیر رانا ثناء اللہ کے داماد رانا احمد شہریار کامیاب ہوئے. پھر این اے 96 سے بلال بدر کامیاب, جو وزیر مملکت طلال چودھری کے بھائی ہیں. پھر پی پی 73 سرگودا سے سلطان رانجھا جو مناظر رانجھا جو سابق وزیر ہیں ان کے صاحبزادے ہیں. پی پی 87 میاں والی سے علی حیدر نیازی ہیں جو سابق ایم پی اے کرنل نسیم نیازی کے بھتیجے ہیں. پھر این اے 18 ہری پور سے سابق وزیر اختر نواز خان کے بیٹے بابر نواز. این اے 104 راجہ ریاض کے بیٹے راجہ نیال ہیں, جو ہے طفیل جٹ کے وہ جو بھائی جو ہے وہ حنیف صاحب ہیں. طاہر طاہر کے بھائی صاحب پہلے ہی مقابلہ ہو گیا. پی ٹی آئی کے بھی جو ہے ظاہر ہے شہناز ایوب جو ہیں وہ بھی عمر ایوب کی بیوی ہیں, اور جو ارسلان احمد لاہور میں وہ بھی ان کے اماد کے کزن ہیں. سو اوورآل یہ بھی ایک میسج ہے جو کہ فٹس انٹو دا پیٹرن. بالکل. یہ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس پہلے ایک ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے باروسیت کی ہم سیاست نہیں کرتے. اس دفعہ تو دیکھیں جو دو فیصلے, جو 2 سیٹس پر کانٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا, تو وہ اس میں تو فیملی ریزن پرائمریلی تھا نا, کہ عمر ایوب اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے اور کسی کو نہیں, اپنی بیوی کو منتخب کروانا چاہتے تھے. اور اسی طرح سے وہاں حماد اظہر جو ہے ظاہر ہے وہ لڑ نہیں سکتے, تو انہوں نے اپنے کزن کو آگے کر دیا تھا. تو پی ٹی آئی کے پاس اب یہ وہ بھی نہیں ہے کہ اپر ہینڈ ٹو ایکیوز دی ادرز کہ جی آپ تو باروسیت کی سیاست ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ لیول نہیں ہے جو پی ایم ایل این کا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیٹ از اے ریالٹی کہ جی اگر آپ کی جان پہچان اس لیول کی ہے تو ورکرز کے مقابلے میں آپ زبیر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از another ریالٹی جس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ سب سے موضوع شخص ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. میں آپ کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ آئی ایم ایف کی جو ایک بڑی 186 پیجز کی رپورٹ آئی ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں میں نے تو اس طرح کی رپورٹ نہیں دیکھی کہ آئی ایم ایف اس لیول تک جا کے اتنی ڈیٹیل میں خوفناک قسم کے الزامات ہیں کہ جی 53,000 کی 2 سال میں نیب نے ریکوری کرپشن کی, 53,000 ارب کی. یہ مطلب ہے کہ 13-14,000 آپ کے جو ٹوٹل ٹیکسز ہوں اس کا تقریباً 40% کے قریب یہ 2 سال کی ہے. اور وہ بتا رہے ہیں دس از جسٹ اے سمبولک اشر اشیر ہے جو ایکچول سکیل کی ہے. دوسرا کہ جناب اگر یہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور ایک بڑی خوفناک قسم کی انڈائٹمنٹ تمام ہی ریگولیٹری اداروں پہ, حکومت پہ, گورننس میں, کہ اگر یہ معاملات ٹھیک ہوں تو یہ دکان نہیں چل رہی, ورنہ یہ 6.5% گروتھ ریٹ لیا جا سکتا ہے. اوورآل اس پہ کیا آپ کا تاثر ہے کہ ابھی وہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی جو نیا وہ فالو اپ کروا رہے ہیں آئی ایم ایف والے, میں آپ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, اب وہ کیا چاہتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہلے میں سٹارٹ کروں گا آئی ایم ایف کی معصومیت پر, کہ آپ انہی کو کہہ رہے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے گورننس کا سٹرکچر, جو اس میں آپ خود ایکیوز کر رہے ہیں کہ جان بوجھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ایسا ہے کہ اس نے ٹریپ کیا ہوا ہے ایک وشس سائیکل میں پوری کنٹری کو, 24 کروڑ عوام کو, which ensures that rich remain rich and poor remain poor. یہ الفاظ ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ کے.
کہ جان بوجھ کے, اور یہ ورلڈ بینک کی بھی 3 مہینے پہلے آئی تھی, لیکن ظاہر ہے وہ اتنی کمپریہنسو نہیں تھی تو اس میں اگنور ہو گیا تھا اس کا جو امپیکٹ تھا. بٹ دا ریالٹی وہ خود یہ جب کہہ رہے ہیں کہ جب اگر آپ کا گورننس ٹھیک ہو تو آپ 6.5%, 6.4% تک گروتھ بڑھا سکتے ہیں صرف اپنا انٹرنل میکنزم ٹھیک کر کے. آج اس کی اور زیادہ ڈیٹیل میں آئی ہے کہ آڈیٹر جنرل کی جو سب سے زیادہ جو آپ سمجھیں دی اکاؤنٹنٹ ان چیف آف دا گورنمنٹ ہے, اور سب اداروں کے حوالے سے جو ایک رائے دیتے ہیں آڈٹ کی بیسس پر کہ کتنے گھپلے ہو رہے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, ٹرانسپیرنسی ہے نہیں, ٹھیکے صحیح دیے جا رہے ہیں نہیں دیے جا رہے, پروکیورمنٹ پروسیس میں گیپس کیا ہیں, وہ انہوں نے اس میں بھی وہی چیز سامنے آئی ہے عامر, جو کہ مثال کے طور پر چیف جسٹس آف فیڈرل کورٹ کے حوالے سے, کہ جب وہ سبسروینٹ ہوں گے پرائم منسٹر کے, ایگزیکٹو کے, تو وہ کیسے ایک گیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کی رسپانسبلٹی کسی کے اوپر ڈالیں گے. مطلب یہ کسی اور کنٹری میں یہ رپورٹ آتی تو 2 چوائسز ہوتی, ایک تو حکومت کا نمائندہ, حکومت کا بہت بڑا نمائندہ, آئی مین دس کیس, ان دس پرٹیکولر کیس آئی ووڈ ایکسپیکٹ نو ون لیس دین ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار, کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں, ٹو کم اینڈ سے کہ یہ بالکل غلط ہے IMF کی رپورٹ, ایسے کوئی گھپلے نہیں ہو رہے, بیکاز آپ کے اوپر ایکیوز کیا جا رہا ہے کہ جی آپ رسپانسبل ہیں یہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی میں, کیونکہ آپ پریویلیج کلاس ہے, آپ رولنگ کلاس ہے, آپ ہی کے فوائد ہوتے ہیں, آپ ہی ڈیسیجن میکرز ہیں اور آپ ہی کے بزنسز ہیں. جب آپ خود فیصلہ سازی کر رہے ہیں اور خود ہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آپ کے عزیز و اقارے اور دوسرے جاننے والے فائدے اٹھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ سسٹم جاری رہے گا تو پاورٹی میں اضافہ. اب ہمیں جا کے پتہ چلا ہے کہ پاورٹی میں اضافہ جو ہو رہا ہے وہ تو حکومت کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ورلڈ بینک سیڈ اپ فیو منتھس اگو. اگر ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ رہی ہے تو آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا یہ کیا کرتے ہیں جو پاکستان کے جو بڑے اچھے عقل مند لوگ بھی, تجزیہ کار بھی, وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کارڈ دے دیا, یہ ڈاکٹرز کو کارڈ دے دیا, یہ زراعت سے منسلک لوگوں کو کارڈ دے دیا, یہ آپ نے کسی اور بسز چلا دی یا اوور ہیڈ برج بنا دیا یا خوبصورت روڈ بنا دی. وہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے. اصل فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. اگر اکنامک ایکٹیویٹی 2% کے قریب رہے گی تو غربت میں اضافہ ہوگا, ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہوگا. آپ جتنی مرضی بسیں چلا لیں, جتنے مرضی کارڈز ڈسٹریبیوٹ کر لیں, جتنے مرضی اوور ہیڈ برجز بنا لیں. میکرو کے اوپر اکانومی کے آپ سے بات کرتا ہوں, مگر میں ابھی دوبارہ ذرا اس کی تفصیلات کے, ابھی IMF والوں نے صرف یہ رپورٹ نہیں رہی, آج یہ شہباز رانا کی رپورٹ میں سامنے پڑی ہوئی ہے کہ وہ ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک میپ انہوں نے لے ڈاؤن کیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ جو پروکیورمنٹ کے رولز ہیں, جو قوانین بنائے ہیں, اس کے اندر یہ تبدیلی, ایک بینچ مارکس دیے ہیں کہ یہ آپ نے کرنے ہیں. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتار کے لونڈے والی بات تو ہے, مگر یہ کیا جو ہماری ٹرانش آنی ہے اس سے لنکڈ ہے کہ یہ کرنی پڑیں گی؟ اس سے یہ جو انہوں نے رپورٹ ریلیز کی, اچھی بات ہے آپ نے یہ ذکر کیا. یہ ہماری حکومت اتنی اچھی نہیں ہے, نہ اتنی معصوم ہے کہ انہوں نے پبلک کر دی ایک رپورٹ. دس واز اے کنڈیشن بیفور دا نیکسٹ ٹرانچ کہ آپ پبلک کریں گے یہ رپورٹ. وہ گورننس کا تو وہ میں مان بھی نہیں سکتا اور ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا کہ جی ود ان اے میٹر آف 1 month دسمبر کی ٹرانچ ریلیز کرنے سے پہلے, قسط ریلیز کرنے سے پہلے وہ سارے یہ امپلیمنٹ بھی کر دیں گے. اگر آپ وہ امپلیمنٹیشن کا پروسیس دیکھیں نا تو ہزاروں تو انہوں نے وہ آڈیٹر جنرل کے آفس کو انہینس کرنے کے لیے کرنے ہیں, ہزاروں نوکریاں دینی ہیں, تو وہ کہاں سے کریں گے, اور وہ بھی پھر میرٹ کے بیسس پر دینی ہے. پھر آپ نے جو SIFC کا جو سٹرکچر ہے, جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا سٹرکچر ہے, جو آپ کے پروکیورمنٹ پروسیس ہے, جو آپ ٹھیکے دینے کا پروسیس ہے, جو آپ MNAs اور سینیٹرز اور MPs کو پیسے دینے کا پروسیس ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ I think let me say it bluntly, شہباز شریف اور اس حکومت میں اور زیادہ تر پولیٹیکل پارٹیز میں اتنا دم ہے ہی نہیں کہ وہ سمجھیں کہ یہ کیا ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہ میں آپ کو بالکل فیکٹ بتا رہا ہوں. You are talking about a very strong financial understanding والے merit based لوگوں کو جو اس میں آئیں اور وہ at least 6 months to 1 year لیں کہ وہ سارا پروسیس امپلیمنٹ کریں, اور وہ بھی جب نیت بھی صاف ہو. مطلب آپ پہلے تو نیت ہی صاف نہیں ہے, پہلے تو پیسے بنانے ہی بنانے ہیں.
اب میں یہ کہتا ہوں کہ 5300 بلین روپیز کی جو آپ کہہ رہے ہیں ریکوریز ہوئی ہیں، تو وہ اگر میری ٹویٹ آپ نے دیکھی ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی وہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ خود ہی وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بینیفیشریز جو ہیں حکومت کے لوگ ہیں یا ان کے اکابرین ہیں. تو وہ 5300 بلین جنہوں نے غبن کیا تھا، جن سے ریکوریز ہوئی ہیں، اس کی لسٹ کیوں نہیں جاری کر سکتے حکومت؟ اور یہ بھی سوال آ رہا ہے، کہ وہ جو یہ پیسہ جو 53,000 ارب ہے وہ کاؤنٹس میں کہیں شو نہیں ہو رہا کہ وہ کس کھاتے میں گیا ہے. اور پھر اگر یہ سکیل کا بھی زبیر کہ یہ آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا نا، جی آپ نے ذکر کیا تھا نا، دیکھیں لاسٹ ایئر 12 ٹریلین روپیز 12,000 ارب ٹیکس کلیکشن ہوئی تھی. اب 5,300 comes to almost 45% of that or something like that. تو وہ تو نظر آئے گا نا، وہ تو خزانہ ایک دم سے اتنا اوپر چلا جائے گا اگر وہ آیا ہے واقعی. تو یہ تمام چیزوں میں اتنے، ابھی یہ رپورٹ از ناٹ انف. مجھے اس کا فالو اپ مجھے سننا ہے، اور مجھے پرائم منسٹر سے یا اسحاق ڈار سے سننا ہے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا تھا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو رہی. بھائی ایک جس طرح ایک عمران خان بھی بات کرتا تھا، ہم سب بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک بینک جا کے ایک چھوٹی سی چوری کرے اگر، تو کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے یا اس کو صرف کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے جو چرایا ہے اس کو واپس دے دیں؟ بھائی اگر 5300 بلین روپیز کسی نے چرائے تھے، غبن کیے تھے، یا انڈیویجولز تھے، انسٹیٹیوشنز تھے، کون تھا؟ تو اور انہوں نے بائی دا وے سب کا ذکر کیا ہے کہ سارے انسٹیٹیوشنز، حکومتی انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں اس پروسیس میں. نیب، ایس اب سی یہ سی پی، اتنی ڈیمیجنگ ہے. کمیشن آف پاکستان سب کا کیا ہے. مگر یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے کہ انہوں نے کارروائی آئی ایم ایف کو چپ کرانے کے لیے کہ ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بڑا بہتر ہے، تو ایک مبالغہ امیز قسم کی یہ رپورٹ ان کو پیش کر دی، انہوں نے ان کو ان کی ہی رپورٹ میں پھنسا لیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کچھ اس طرح کا ہوا ہے. نہیں، یہ اتنا تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت ڈیمیج کرے گی، لیکن ان کا یہ ہے کہ جی عامر متین ایک دن ڈسکس کریں گے، تیسرے دن تک سب بھول جائیں گے. اور آئی ایم ایف کی کنڈیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس کو ہم اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں تو یہ ہے کہ ایک نیا ایک ٹاپک آ جاتا ہے، عمران خان کی بہنوں کے خلاف کوئی ظلم ہوگا تو اس سے وہ مین سٹوری سے یہ ہٹ جائے گا. میں اپنا آپ کو تجزیہ بتاؤں، میں نے پریس کانفرنس کی تھی ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے، میں نے اور تیمور جگرا نے سیٹرڈے کو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پناما کا کیس آیا تھا، یہ اسے 1000 ٹائمز زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اس میں تو ایک دو انڈیویجولز کا ذکر تھا نا، ایک آف شور کمپنی کا ذکر تھا. یہاں تو آپ خود بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ the system is designed to trap the people of Pakistan. مطلب آپ یہ بتائیں کہ اس سے نکل کیسے سکتا ہے؟ مطلب یہ اتنا ڈیمیجنگ ہے کہ اور کوئی کنٹری ہوتی تو پرائم منسٹر would have stepped down. اور عمران خان اپنے اس لیول پر ہوتے جو وہ 2017-16 وغیرہ میں تھے، یا عمران خان باہر ہوتے، he would have led such a campaign مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ ہم کبھی جب یہ بات کرتے تھے نا کہ جناب لیڈ کیپچر ہو گیا اور یہ جناب ایک کارٹیلز اور مافیا ہیں، پاور لابیز نے سارا کنٹرول کر لیا. ابھی یہ آئی ایم ایف کو کہا جاتا ہے کہ کیپٹلزم کا یہ ایک معراج ہے، ان کا ایک ٹول ہے. اب وہ کارل مارکس کی آلموسٹ لینگویج میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کیپچر ہو گیا. فار آل دی آرگنائزیشنز آئی ایم ایف کہہ رہی ہے، پہلے آپ نے کہا ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں. کیپٹلزم کے ٹولز جو ہیں یا سوشلسٹ زبان میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اشرافیہ کو موقع دیا ہوا ہے کہ عام آدمی غریب سے غریب ترین، یہ کارل مارکس کی سارے جملے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. مجھے تو یہ ہنسی بھی آ رہی ہے. اچھا دوسری بات میں عامر اور ایک کہہ دوں، جو کچھ وزیروں کو میں نے سنا تھا دفاع کرتے ہوئے کہ یہ اس حکومت پر وہ صرف نہیں کر رہے ہیں تنقید، وہ سسٹم پر کر رہے ہیں. اور بھائی 50 سال سے کون بیٹھا ہوا ہے؟ 3.5 سال آپ عمران خان کے نکالتے، آپ ہی بیٹھے نا، باری 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 باری. 1970 میں پیپلز پارٹی 71 میں حکومت میں آئی تھی، پھر 88 سے 99 تک، پھر 2008 سے لے کے آج تک 3.5 سال آپ نکالتے. اور اس کے علاوہ فوج کی ڈائریکٹ پریزنس رہی ہے، ایک جنرل سیاگ کے تھرو اور ایک جنرل مشرف کے تھرو. تو
مطلب پھر سسٹم کی بھی آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یا نہیں بنتی, یا آپ کی رسپانسبلٹی, اور 3.25 سال تو ابھی ہو چکے ہیں آپ کو. مطلب اگر آئی ایم ایف اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے, تو آپ اتنے معصوم ہیں کہ آپ پروکیورمنٹ کر رہے تھے 2 نمبر طریقے سے اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, آپ رولز کو بینڈ کر رہے تھے. اچھا یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, یہ اگر یہ پریشر تھوڑا سا ہٹ گیا نا, they will get away with it, because ان کا خیال یہ تھا کہ 27ویں امینڈمنٹ پاس کر کے 26ویں امینڈمنٹ پی کا لاز یہ سارا کچھ کر کے everything is within their control now. نہ کوئی کورٹ جا سکتا ہے کسی کے خلاف کہ جی وزیر اعظم یا کسی ادارے نے کچھ غلط کر دیا, کورٹ بھی حکومت کے انڈر آ گیا. اب یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ میں ہوا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سسٹم آلریڈی جکڑا ہوا اتنا ہے. تو اب جب تک اگر آئی ایم ایف, آئی وش اینڈ پرے بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹو مچ آف ہوپ, بیکاز آئی ایم ایف بڑی باتیں کرنے کے بعد اتنے اس حد تک ہاتھ سخت نہیں رکھتا. بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ٹرانش نہیں ملنی چاہیے, میں یہی بات تو یہ سمجھنا ہونی چاہ چاہیے رہی کہ ہوں, جی آپ جب تک یہ اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے. زبیر صاحب میں یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں آؤٹ آف آل دس ڈسکشن کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ رشتہ ہے وہ ہے ہی فائنینشیل ایکویشن ہے, اور اس میں ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہوتا ہے جب کسی کو جب لون دیا جاتا ہے, کیونکہ لون کو پھر واپس بھی کرنا ہوتا ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے انڈیکیٹرز ہیں, اتنی بڑی بڑی چیزیں سامنے ہیں, تو کیا ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک ایکویشن ہے اس کے اوپر یہ رپورٹ اثر انداز نہیں ہوتی, یہ صرف کرٹیسزم ہے؟ میں تو ایک چیز ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ, اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے از ناٹ اے سولوشن فار پاکستان's اکانومی. پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے وہ نہیں ہے. اگر وہ بہتری کے لیے ہوتا تو 24 پہلے پروگرام سے ہو جاتی بہتری. 25 پروگرام پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہم نے کریٹ کیا ہے. ہماری معیشت تو سب سے آگے ہونی چاہیے. اگر آئی ایم ایف سختی سے عمل درآمد کرائے اس پروگرام پر جو ہم ایگری کرتے ہیں, جب شروعات ہوتی ہیں ہر نئے پروگرام کی, چاہے وہ 3 سال کا ہو یا 4 سال کا ہو یا 9 مہینے کا, تو ہم جب وہ پورے دیکھیں نا, آئی ایم ایف پچھلے 30 سال سے آپ کو کہہ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن, اور آپ نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ٹیکس ریفارمز کریں, وہ کہتے ہیں آپ ایگریکلچر ٹیکس امپوز کریں, وہ کہتے ہیں آپ سیلریڈ کلاس کی آپ ٹیکس ریٹس کم کریں. وہ تو ساری وہ چیزیں کہتے ہیں, تو ہم پورے ختم ہو جاتے ہیں. آج تک عامر, آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک قسط بھی روکی گئی ہے. ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. ایوری کوارٹر وی گیٹ اے نیو ٹرانچ. ابھی جس طرح اس وقت 3 سال آپ فرما رہی تھیں کہ آپ ایک بینک جاتے ہیں, آپ لون لیتے ہیں, تو آپ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو آپ کو لون ری پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. آپ 3 مہینے نہیں کریں گے تو آپ کا لون آگے ڈسبرس نہیں ہوگا, یا وہ ایکشن لیں گے, ریکور کریں گے جو ایسٹ آپ نے ان کے ساتھ سیکورٹی رکھوائی ہے. یہاں کوئی ہے ہی نہیں اکاؤنٹیبلٹی آئی ایم ایف کے. سو آئی ایم ایف جب تک آئی ایم ایف سختی سے عمل درآمد نہیں کروائے گا, اور خاص طور پر اب آفٹر دس رپورٹ ہیز بین پبلشڈ, تو میرا تو آئی ول بی ویری ڈس اپوائنٹڈ. عامر صاحب, اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.